السلام علیکم۔ 19ویں صدی میں ڈنمارک نے کس طرح اس خطے کو امریکہ سے بچایا، اسی موضوع پر ایک فلم بھی بنائی گئی جس کا نام اگینسٹ دا آئس ہے۔ 1909 میں ڈنمارک کا ماننا تھا کہ گرین لینڈ ایک ہی جزیرہ ہے، جبکہ امریکہ کا دعویٰ تھا کہ گرین لینڈ 2 جزائر پر مشتمل ہے اور اس کا شمالی حصہ امریکہ کا ہے، کیونکہ شمالی علاقوں میں زندگی ممکن تھی۔ ڈنمارک نے گرین لینڈ پر الاباما نامی جہاز بھیجا، جس میں 2 افراد کو اس مشن کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ایورسن اور مائیکلسن شامل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ چند ہفتوں میں اپنا کام مکمل کر کے واپس آ جائیں گے، لیکن سخت موسمی حالات کی وجہ سے یہ سفر کئی مہینوں تک پھیل گیا۔ انتہائی مشکل سفر کے بعد یہ دونوں اس مقام پر پہنچے جہاں امریکی مہم جو رابرٹ ہیری نے اپنا جھنڈا گاڑا تھا، وہاں انہیں ایک ڈبہ ملا جس میں رابرٹ ہیری کا لکھا ہوا نوٹ موجود تھا، جس میں یہ تحریر تھا کہ یہ علاقہ دراصل گرین لینڈ کا ہی حصہ ہے اور امریکہ سے منسلک نہیں۔ یہی بات ثابت کرنے کے لیے ڈنمارک کی حکومت نے انہیں بھیجا تھا۔ ثبوت تو انہیں مل گئے، لیکن اصل مشکل اب شروع ہونے والی تھی۔ واپسی کے لیے انہوں نے راستے میں کھانے کے ڈبے چھوڑے تھے، مگر برفانی طوفان کی وجہ سے وہ ڈبے بھی غائب ہو چکے تھے۔ ان کے کتے بھی مر چکے تھے جنہیں وہ سواری کے لیے استعمال کرتے تھے۔ زندگی اور موت کی کشمکش، شدید سردی اور تھکن سے ٹوٹے ہوئے یہ دونوں ساتھی بالآخر اپنے جہاز الاباما تک پہنچے، مگر وہاں ان کے لیے ایک نیا صدمہ منتظر تھا۔ ان کا جہاز برف میں ڈوب چکا تھا اور باقی ساتھی واپس جا چکے تھے، کیونکہ سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ دونوں مر چکے ہیں۔ اب آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان دونوں نے 3 سال تنہائی میں برف کے درمیان گزارے۔ 1909 سے 1912 تک وہ وہیں رہے، یہاں تک کہ ان کا ذہنی توازن بھی متاثر ہونے لگا۔ آخرکار ایک جہاز وہاں سے گزرا جس نے دھواں دیکھا اور ان دونوں کو بچا لیا۔ وہ تمام ثبوت لے کر ڈنمارک پہنچے اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ علاقہ ڈنمارک کا ہی حصہ ہے۔ ان دونوں کو ایوارڈز بھی دیے گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دونوں افراد اپنے ملک سے کس حد تک محبت کرتے تھے اور آج بھی ڈنمارک کے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ناظرین، اس خطے کا آفیشیل نام گرین لینڈ ہے۔ گرین لینڈ مکمل طور پر آزاد ملک نہیں، بلکہ ڈنمارک کی خود مختار ریاست ہے۔ تاریخی طور پر گرین لینڈ صدیوں سے ڈنمارک کا حصہ رہا ہے۔ 1953 میں اسے ڈنمارک کا صوبہ بنایا گیا۔ 1979 میں خود مختاری ملی اور 2000 میں اس خود مختاری میں مزید اضافہ کیا گیا۔ ڈنمارک جانے کے لیے شینگن ویزا درکار ہوتا ہے، لیکن شینگن ویزے پر آپ گرین لینڈ نہیں جا سکتے۔ اس کے لیے الگ سے ڈنمارک کے سفارت خانے میں ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے، جس کی فیس 80 یورو ہے، لیکن یہ ویزا حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ گرین لینڈ کے نام سے لگتا ہے کہ یہ سرسبز و شاداب علاقہ ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں سبزہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں، حتیٰ کہ درخت بھی نظر آتے ہیں۔ یہ علاقہ 21 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، مگر آبادی صرف 60,000 کے قریب ہے۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جہاں ہر طرف برف ہی برف نظر آتی ہے۔ کبھی اس دنیا کا ایک بیکار ٹکڑا سمجھا جاتا تھا، مگر آج یہی خطہ امریکہ اور یورپ کے امیر ممالک کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ برف سے ڈھکے اس خطے میں ایسا کیا ہے؟ دنیا کی بڑی طاقتیں اسے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے۔ ناسا کی 2006 کی رپورٹ کے مطابق گرین لینڈ کی برف 239 کیوبک کلومیٹر فی سال کے حساب سے پگھل رہی ہے اور یہ رفتار ہر 5 سال بعد دگنی ہو رہی ہے۔ ہر سال تقریباً 200 گیگا ٹن برف پگھل رہی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر یہ برف اگلے 40 سے 50 سال میں مکمل پگھل گئی تو سمندر کی سطح 7 میٹر تک بلند ہو جائے گی، جس سے دنیا کے کئی ساحلی شہر ڈوب سکتے ہیں، جیسے میامی، سان فرانسسکو، فلوریڈا، کیلیفورنیا، بیلجیم، وینس، مصر کا اسکندریہ اور مالدیپ وغیرہ۔ اس کے اثرات صرف سمندر تک محدود نہیں ہوں گے، بلکہ زمین کی گردش کی رفتار بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہاں ہم قیامت کی ایک نشانی کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، باقی یہ سب کیسے ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، جب یہ برف پگھلے گی تو گرین لینڈ واقعی اپنے نام کے مطابق سرسبز ہو جائے گا۔ برف کی موٹائی تقریباً 3 کلومیٹر ہے اور اس وزن کی وجہ سے زمین نیچے دبی ہوئی ہے۔ جیسے ہی برف ختم ہوگی، زمین اوپر آنا شروع ہو جائے گی، جسے آئسوسٹیٹک ریباؤنڈ کہتے ہیں۔ 2013 میں امریکہ نے جدید ٹیکنالوجی سے گرین لینڈ کے نیچے کا 3D نقشہ بنایا، جس سے پتا چلا کہ برف کے نیچے دنیا کی سب سے بڑی چھپی ہوئی وادی موجود ہے، جو صاف پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں قدرتی وسائل بھی بے شمار ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اس زمین کے نیچے 412 بلین بیرل ہائیڈرو کاربن موجود ہیں، جو دنیا کے کل تیل کے ذخائر کا 13% بنتے ہیں، جبکہ دنیا کی 30% قدرتی گیس بھی یہیں پائی جاتی ہے۔ اس لیے
امریکہ نے کئی بار ڈنمارک کو گرین لینڈ خریدنے کی پیشکش کی مگر ہر بار انکار ہوا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔